الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عام طور پر دنیا میں ایک دنیا دار انسان دولت کی خواہش کرتا ہے، دولت جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دنیا داروں میں اپنا ایک مقام بنائے، اپنی دولت سے دوسروں کو مروب کرے، اپنے لیے آرام و آسائش کے سامان مہیا کرے، اپنے لیے آرام دہ رہائش اور آرام دہ سواریوں کا انتظام کرے، اپنے بیوی بچوں کے لیے دولت کے انبار چھوڑ کر جائے تاکہ وہ بھی آسائش کی زندگی اس کے بعد گزار سکیں۔ اور اس میں بھی ایک چھپی ہوئی خواہش ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ یہی کہیں گے کہ فلاں امیر آدمی اتنی دولت چھوڑ کر مرا اور اس کی اولاد اتنی دولت میں کھیل رہی ہے۔ یہ تو ہیں ظاہری دنیا داروں کی باتیں، ہر ایک کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے خیال میں انسانیت کے ہمدرد اور غمخوار ہوتے ہیں، جو انسانی ضرورتوں کے پورا کرنے کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے عمل بھی جو ہیں وہ بھی ان دنیا داروں سے کچھ مختلف نہیں ہو رہے ہوتے، صرف ظاہری نعرے اور دعوے ہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ کبھی بھی اپنے مفاد کی قربانی کرتا ہوا ان میں سے کوئی نظر نہیں آئے گا، لیکن دولت کے ملنے پر اور پھر اس کے خرچ کرنے کے جو طریقے ہیں اس بارے میں جو اسوہ حسنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے قائم فرمایا ہے، اس کی مثالیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی کا ہی حصہ ہیں۔ یہ تو بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ دنیا دکھاوے کے لیے جیسا کہ میں نے کہا لوگ اظہار کر رہے ہوتے ہیں ہمدردی کا، اور اس کی خاطر پھر بعض لوگ اپنی طرف سے سخاوت کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، لوگوں کے لیے خرچ بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ وقتی جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور لوگوں کی تکلیفوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ ان کا احساس کرتے ہوئے یہ جود و سخا کے نظارے ہمیں صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نظر آئیں گے۔ یہ معیار نہ کبھی اس سے پہلے قائم ہوئے نہ قائم ہوں گے، لیکن بہرحال ایک اسوہ حسنہ ہے جو آپ نے ہمارے لیے قائم فرمایا، جہاں آپ رات دن اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگ ایک خدا کو پہچانیں، روحانیت میں ترقی کریں، وہاں اپنی آسائش اور اپنے آرام کی فکر نہیں تھی، بلکہ ایک یہ بھی فکر تھی کہ لوگوں کی ضروریات کس طرح پوری ہوں۔ اپنے بیوی بچوں کے آرام و آسائش کی کوئی فکر نہیں تھی، بلکہ ان کو بھی یہ تعلیم تھی
اور یہی تربیت کی کہ دوسروں کے لیے اپنے ہاتھ کو کھولو اور اپنے دل کو کھولو. اور ان کو خود یہی تلقین تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے پر زیادہ زور دو بجائے اس کے کہ مال جمع کرنے اور اکٹھا کرنے پر زور ہو، اپنی آرام و آسائش پر زور ہو، کیونکہ یہی چیز ہے جو آخری زندگی میں تمہارے کام آئے گی. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جود و سخا، لوگوں کی خرچ کرنا، قربانی کر کے خرچ کرنا، یہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی میں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہونے کے لیے کرتے تھے. آپ ہی کی ذات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے اعلیٰ معیار جو کہ کسی انسان میں ہو سکتے ہیں نظر آتے ہیں. بس اس جود و سخا کے نمونے بھی خدا تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی انسان میں نظر آ سکتے ہیں تو وہ اسی انسان کامل کی ذات ہے. آپ کو پتہ تھا کہ خدا تعالیٰ کی صفات کا سب سے بڑا مظہر میں ہوں، اور یہ جود و سخا بھی، یہ بھی ایک خلق ہے، یہ اس سے باہر نہیں. چنانچہ آپ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام سخاوت کرنے والوں سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا ہے، اور پھر میں تمام انسانوں میں سے سب سے بڑا سخی ہوں. اب یہ کوئی زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں چند نمونے پیش کروں گا، چند مثالیں پیش کروں گا، اس سے ثابت ہوگا کہ آپ سے بڑھ کر حقیقت میں دنیا میں کوئی سخی پیدا نہیں ہوا. آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ دولت خدا تعالیٰ نے مجھے دی ہے، مجھے اپنے آرام کے لیے اس کو رکھنا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ایسے بے شمار موقع پیدا کیے جب آپ کے پاس دولت کے انبار لگ گئے، لیکن آپ نے کبھی بھی ان کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، بلکہ فوری طور پر لوگوں میں تقسیم کرنے کی فکر ہوتی تھی. چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ انما انا قاسم و یؤت اللہ، کہ میں تو صرف قاسم ہوں، خدا تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم کر دیتا ہوں. ان تقسیم کرنے کے نظاروں کی تصویر کشی مختلف روایات میں ہوئی ہے. صحابہ نے اپنے اپنے رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کے واقعات کو بیان فرمایا ہے، لیکن ان روایات کو پڑھ کر بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ صحابہ اس سے بھی زیادہ کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسن الناس و اشجع الناس و اجود الناس، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں میں سے حسین ترین اور سب سے بہادر اور سب انسانوں میں سے زیادہ سخی تھے. پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر، معزز، سخی اور نورانی وجود کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں اپنے انتہائی عروج پر پہنچ جاتی تھی۔ جب جبرائیل آپ سے ملاقات کرتے تھے اس وقت آپ کی سخاوت اپنی شدت میں تیز آندھی سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ آپ کی سخاوت کا عمومی رنگ بھی ایسا تھا کہ جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ میں آگے بعض روایات سے پیش کروں گا۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان میں تو اس سخاوت کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ یہ کبھی نہیں ہوا عام حالات میں بھی کہ کبھی کسی نے مانگا ہو اور آپ نے نہ کیا ہو۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا ہو اور آپ نے نہ کہا ہو۔ اگر ہوتا تو عطا فرما دیتے، ورنہ خاموش رہتے یا اس کے لیے دعا کر دیتے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ بعض انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا۔ انہوں نے پھر مانگا تو آپ نے مزید عطا فرمایا۔ انہوں نے پھر مانگا تو آپ نے کچھ اور عطا فرمایا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو مال ہوتا ہے میں اسے تم سے روک کر نہیں رکھتا۔ پھر ایک روایت میں حضرت سال بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لباس کی ضرورت محسوس کر کے ایک صحابیہ نے ایک خوبصورت چادر، کیونکہ آپ سب کچھ دے دیا کرتے تھے اپنے لیے رکھتے نہیں تھے، تو اس نے ضرورت محسوس کی کہ حضور کو ضرورت ہے لباس کی، ایک چادر کڑھائی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی اور عرض کی کہ یہ میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے بنی ہے تاکہ آپ اس کو استعمال فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ آپ اندر گئے اور وہ چادر پہنی اور باہر تشریف لائے تو ایک صحابی نے کہا، کیا عمدہ چادر ہے، یہ مجھے پہنا دیجیے۔ اس پر لوگوں نے اس کو کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا ہے اور آپ کو اس کی ضرورت بھی ہے تو تم نے پھر یہ کیوں چادر مانگ لی، حالانکہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اس پر اس نے کہا کہ یہ میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگی، بلکہ میں نے بھی اپنے کفن کے لیے مانگی ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 90,000 درہم پیش کیے گئے۔ آپ نے انہیں ایک چٹائی پر رکھوا لیا اور تقسیم فرمانے لگے۔ ہر آنے والے کو، ہر سوالی کو عطا فرماتے تھے اور کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ جب آپ سارے درہم تقسیم فرما چکے تو ایک اور سوالی آ گیا، اس وقت ختم ہو چکے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے نام پر اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لو، اور جب کہیں سے مال آئے گا، جب میرے پاس گنجائش ہوگی تو پھر میں تمہارا قرض اتار دوں گا۔ تو اس موقع پر وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کام کی استطاعت نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار نہیں دیا۔ حضور یعنی جب آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو انکار کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑا برا منایا، اس کو پسند نہیں آئی آپ کو یہ بات۔ وہاں ایک انصاری بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ خرچ کرتے چلے جائیں، اللہ آپ کو کبھی بھی مال کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار جھلکنے لگے۔
اور فرمایا مجھے یہی حکم ہے ملا ہوا ہے، اور آپ کی اسی سخاوت کی وجہ سے آپ پر قرض بھی ہو جاتا تھا، لیکن کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ چنانچہ اس قرض کا ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلب میں ملا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و خرچ کی بابت سوال کیا کہ کیا کس طرح آمد ہوتی تھی، کس طرح خرچ ہوتا تھا۔ تو بلال کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہ سارا انتظام جو تھا آمد و خرچ کا حساب کتاب جو تھا یہ میرے سپردی رہا کرتا تھا، ہوتا تھا، اور جس طرح ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی مسلمان کپڑوں سے آری ہے یا کوئی ضرورت مند ہے وہ آتا آپ کے پاس اور آپ مجھے حکم فرماتے اور میں اس کو کپڑا خرید دیتا یا اس کی ضرورت پوری کر دیتا، کھانے کی ضرورت ہوتی یا کوئی اور انتظام جو بھی ہوتا۔ اور حضرت بلال کہتے ہیں کہ اس کے لیے اگر مجھے بعض دفعہ رقم نہیں ہوتی تھی تو اس کے لیے اگر مجھے قرض بھی لینا ہوتا تھا تو میں لے لیا کرتا تھا۔ تو ایک دن ایک مالدار مشرک مجھے ملا اور کہنے لگا کہ اے بلال، میں صاحب استطاعت ہوں، مجھے توفیق ہے، تم کسی اور سے کیوں قرض لیتے ہو، مجھ سے لے لیا کرو جب ضرورت ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے قرض اس سے لینے لگ گیا۔ تو ایک روز میں وضو کر رہا تھا کہ وہی شخص کچھ اور تاجروں کے ہجوم میں میرے پاس آیا اور مجھے دیکھتے ہی بڑی رعونت سے کہنے لگا کہ اے حبشی، تمہیں علم ہے کہ میرا قرض چکانے کے دن قریب آ گئے ہیں کیونکہ چند دن باقی رہ گئے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ بہرحال بڑے سخت الفاظ میں کہ میں اب ان دنوں کے اندر اندر اپنا قرض واپس لے کے رہوں گا، ورنہ تم میری نوکری کرو گے اور میری بکریاں چراؤ گے اور میری غلامی میں آ جاؤ گے۔ تو بہرحال بلال کہتے ہیں کہ میری دل پہ اس بات کا بڑا اثر ہوا، بڑی بری لگی اس کی مجھے باتیں یہ۔ تو وہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلاں مشرک سے اتنا قرض لیا تھا ادائیگیوں کے لیے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اب اس نے مجھے آج بڑا سخت برا بھلا کہا ہے اس قرض کی ادائیگی کے لیے، ابھی کچھ دن رہتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ نہ آپ کے پاس کچھ ہے اور نہ میرے پاس ہے کہ قرض کی ادائیگی کا کچھ انتظام کر سکیں۔ تو میرے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے جب تک ادائیگی کا انتظام نہیں ہو جاتا کسی مسلمان قبیلے کی طرف چلا جاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر میں اپنے گھر آ گیا اور تیاری کرنے لگا، جوتی ڈھال وغیرہ اپنے سرہانے رکھ لی کہ صبح صبح سفر شروع کر دوں گا۔ تو صبح جب کہتے ہیں میں جانے کے لیے تیار تھا تو ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ کہ میں حضور کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 4 اونٹ سامان سے لدے پندے بیٹھے ہیں، مال ان کے اوپر لدا ہوا تھا۔ تو جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اجازت چاہی، آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ اے بلال خوش ہو جا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قرض کی ادائیگی کا سامان کر دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ کیا تم نے 4 اونٹ نہیں دیکھے یہ جو سامان سے لدے ہوئے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں جی دیکھیں۔ ان کا فرمایا کہ سارا سامان لے لو اور سب قرضے اتار دو، یہ فدق کے رئیس نے بھجوائے ہیں تو فتن۔ تو کہتے ہیں چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا، واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے کہ بلال جو تیرے پاس تھا اس کا کیا بنا؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سارا قرض اتار دیا جو آپ پر تھا اور اب کوئی قرض باقی نہیں رہا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کچھ مال بچا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچ گیا اس کو بھی ضرورت مندوں کو دے دو، میری تسلی اور راحت کا سامان کرو. جب تک اس میں سے کچھ بھی موجود ہے میں گھر نہیں جاؤں گا. جب نماز عشاء ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں مجھ سے پوچھا کہ کیا بنا؟ میں نے عرض کیا کہ مال پڑا ہوا ہے، کوئی لینے نہیں آیا. تو حضور نے وہ رات مسجد میں گزاری. اور جب دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی تو پھر پوچھا کہ بلال مال کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ نے آپ کو اس مال سے بے فکر کر دیا ہے، یعنی سب تقسیم ہو گیا ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور اس کا شکر ادا کیا کہ سب مال تقسیم ہو گیا. اب دیکھیں لوگوں کے لیے آپ کوئی معمولی قرض نہیں لے رہے، بلکہ وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے بھی اونٹوں پہ جو مال لد کے آیا ہے اس سے ادائیگی ہو رہی ہے. اور پھر جب اس میں سے کچھ بچ گیا تو پھر یہ خیال نہیں آیا کہ بچ گیا اس کو رکھ لیا جائے، آئندہ جب کوئی آئے گا تو دے دیں گے یا اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال ہو جائے گا. نہیں، بلکہ فرمایا کہ میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک جو مال بھی پڑا ہے ضرورت مند تلاش کرو اور انہیں تقسیم کر دو. ان کو تقسیم نہیں ہو جاتا. پھر ایک روایت ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین سے واپسی کے موقع پر کچھ بدو آپ کے پیچھے پڑ گئے. وہ بڑے اصرار سے سوال کر رہے تھے. جب آپ انہیں دینے لگے تو انہوں نے اتنا رش کیا کہ آپ کو مجبوراً ایک درخت کا سہارا لینا پڑا، حتیٰ کہ آپ کی چادر بھی چھین لی گئی. آپ نے فرمایا میری چادر تو مجھے واپس دے دو. پھر کیکروں کے بہت بڑے جنگل کی طرف اشارہ کیا، ایک جنگل تھا درختوں کا. آپ نے فرمایا اگر اس وسیع جنگل کے برابر ہی میرے پاس اونٹ ہوتے ہوں تو میں ان کو تقسیم کرنے میں خوشی محسوس کروں گا، اور تم مجھے کبھی بخل سے کام لینے والا، جھوٹ بولنے والا یا بزدلی دکھانے والا نہیں پاؤ گے. پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کا واسطہ دے کر مانگا جاتا تو آپ حسب استطاعت ضرور دیتے. ایک دفعہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ نے اس کو بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ دیا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی کی بھر گئی. جب وہ بکریاں لے کر اپنی قوم میں واپس آیا تو آ کر کہا کہ اے لوگو اسلام قبول کر لو. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس طرح دیتے ہیں جیسے غربت و احتیاج کا انہیں کوئی ڈر ہی نہیں. ایک اور روایت ہے کہ جب آپ اس طرح تقسیم کیا کرتے تھے لوگوں میں تو اس دنیا حاصل کرنے کی وجہ سے لوگ ایمان لے آیا کرتے تھے، اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. لیکن جب ایمان حاصل ہو جاتا تھا، اسلام قبول کر لیتے تھے، تو پھر ان کو مال سے زیادہ اسلام پیارا ہوتا تھا اور پھر وہ بھی قربانیوں میں لگ جایا کرتے تھے. پھر غزوہ حنین کے دن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان کو 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر مزید 100 اونٹ دیے تو 300 اونٹ دیے. وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی، لیکن اس عنایت اور عطا نے میرے بغض کو محبت میں بدل دیا. پھر حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ نے ایک سخت کھردرے کناروں والی چادر اوڑھ رکھی تھی
کہ ایک بدو آیا، ذرا سخت کپڑا تھا، اس نے چادر سے پکڑ کر بڑے زور سے اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ آپ کی چادر سے آپ کے کندھوں پر نشان پڑ گئے۔ پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان 2 اونٹوں پر اللہ کے اس مال میں سے لدوا دو جو تیرے پاس ہے، اور جو مال تم مجھے دو گے وہ مال تمہارا یا تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ آپ اس کی یہ بات سن کر خاموش رہے، اور پھر فرمایا کہ مال تو اللہ کا مال ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ پھر فرمایا کہ اے اعرابی، جو سلوک تم نے میرے ساتھ کیا ہے، یعنی یہ چادر کھینچی ہے، اس کا تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ بدو کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ اس لیے کہ آپ کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے۔ اس پر آپ مسکرا دیے، اور پھر آپ نے ایک شخص کو فرمایا کہ اس کو ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لاد دو۔ اب دیکھیں مانگنے والے کی کرختگی اور اجڑ پن، لیکن آپ نے اس کو سامان دینے سے انکار نہیں کیا۔ یہ فرمایا کہ یہ جاہلانہ رویہ تم نے اختیار کیا ہے اور چادر کھینچی ہے، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ اور یہ بھی شاید اس سے مذاق میں ہی کہا ہو، لیکن اس بدو کے جواب پر کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے، تو آپ فوراً مسکرا دیے۔ اور یہ آپ کی نرم طبیعت تھی جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بدو لوگ جو تھے وہ اس طرح آپ سے مخاطب ہوا کرتے تھے، ورنہ کب کسی دنیا دار حاکم کے سامنے اس طرح کوئی پیش کا رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ عین اقامت نماز کے وقت ایک بدو آیا، نماز کھڑی ہونے لگی تھی، تو آپ کا دامن پکڑ کر کہا کہ میری ایک معمولی سی ضرورت باقی رہ گئی ہے، خوف ہے کہ میں اس کو بھول نہ جاؤں، آپ اسے پورا کر دیجئے۔ چنانچہ آپ اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور اس کی ضرورت پوری کر کے واپس آئے اور پھر نماز پڑھائی۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 درہم تھے۔ کپڑے کا تاجر آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 4 درہم میں ایک قمیض خریدا۔ وہ چلا گیا تو آپ نے وہ قمیض زیب تن فرمایا، پہن لیا۔ اچانک ایک حاجت مند آیا، اس نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے قمیض عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے لباس میں سے کپڑے پہنائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قمیض اتار کر اسے دے دی، نئی قمیض۔ پھر آپ دکاندار کے پاس گئے اور اسے ایک اور قمیض 4 درہم میں خرید لی۔ تو آپ کے پاس ابھی 2 درہم باقی تھے۔ راستے میں آپ کی نظر ایک لونڈی پر پڑی جو بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ، مجھے اپنے مالکوں نے 2 درہم دے کر آٹا خریدنے کے لیے بھیجا تھا اور وہ مجھ سے کہیں گر گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم اسے دیے کہ جاؤ آٹا خرید لو۔ پھر بھی وہ روتی جا رہی تھی۔ پھر آپ نے پوچھا آپ کیوں روتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ اس خوف سے کہ گھر والے دیر ہو جانے کی وجہ سے سزا نہ دیں۔ اس پر آپ اس بچی کے ساتھ اس گھر کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے سلام کیا، پھر دوبارہ سلام کیا، پھر تیسری دفعہ سلام کیا، تو پھر گھر والوں نے جواباً وعلیکم السلام کہا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے پہلی بار سلام نہیں سنا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ، سن لیا تھا، لیکن ہم چاہتے تھے کہ آپ ہمیں اور زیادہ سلام کریں۔ ہمارے ماں باپ تو آپ کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس لونڈی پر ترس آیا کہ کہیں تم اسے دیر سے آنے کی وجہ سے مارو نہ، اس لیے میں اس کے ساتھ چلا آیا ہوں۔ تو یہ سن کر لونڈی کا جو مالک تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کی خاطر اس کو آزاد کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اس پر آپ نے انہیں جنت کی بشارت دی اور فرمایا کہ دیکھو 10 درہموں میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت ڈال دی ہے۔ اپنے نبی کو قمیض پہنا دی اور اس کے ذریعے سے ایک انصاری شخص کو قمیض پہنا دی اور پھر اس کے ذریعے سے ایک گردن بھی آزاد کر دی۔ تو آپ
لوگوں کی ضرورتیں پوری کر کے خوش ہوا کرتے، تو پھر ایک آزادی ملنے پر تو خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ کوئی غلام آزاد ہو جائے۔ پھر حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا مال لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مسجد میں اس کا ڈھیر لگا دو، اور یہ سب سے زیادہ مال تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لایا گیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے مسجد تشریف لائے تو مال کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سارا مال تقسیم فرما دیا اور ایک درہم بھی باقی نہیں بچا، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا اس وقت جس کو کچھ نہ کچھ ملا نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو نے ایک دفعہ آ کر اپنی ضرورت سے متعلق سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب حال جو میسر تھا اسے عطا فرما دیا۔ وہ اس پر سخت ناراض ہوا اور کہ میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی بے ادبی کی کلمات کہے۔ تو صحابہ کرام کو اس سے بڑی غیرت آئی اور اس کی طرف بڑھے مارنے کے لیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، اور آپ اس بدو کو اپنے ساتھ گھر میں لے گئے اور اس کو وہاں کھانا وغیرہ کھلایا، اس کی خاطر توجہ کی، اور اس کو مزید انعام و اکرام سے نوازا، اور پھر اس سے پوچھا کیا اب تم راضی ہو؟ تو وہ خوش ہو کر بولا کہ اب تو کیا میں کیا میرے قبیلے والے بھی آپ سے راضی اور خوش ہیں، اتنا اس کو بھر دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میرے صحابہ کے سامنے جا کر بھی یہ اظہار کر دو تم کیونکہ تم نے ان کے سامنے میرے ساتھ سخت کلامی کر کے ان کی دل آزاری کی تھی، اور جب اس نے صحابہ کے سامنے بھی اسی طرح کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میری مثال اس اونٹ کے مالک کی طرح ہے جو اپنے اڑیل اونٹ کو بھی قابو کر لیتا ہے۔ میں بھی سخت مزاج لوگوں کو محبت سے سدھا لیتا ہوں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں قبائیں تقسیم فرمائیں، اور ایک نابینا صحابی تھے مخرمہ، ان کو کوئی قبا نہ دی، وہ موجود نہیں تھے وہاں، تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کو اندر بھیجا، جاؤ اور جا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے آؤ کہ میں باہر آیا ہوں، باہر تشریف لائیں۔ اس پر وہ اندر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ وہ نابینا صحابی آئے ہیں مخرمہ، تو آپ باہر تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں کباب تھی ایک، اور آپ نے فرمایا کہ اے مخرمہ، ایک میں نے کباب تمہارے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ تو دیکھیں غریب نابینا صحابی کو بھولے نہیں، بلکہ جب سامان ایسا آیا ہوتا تھا اور رش ہوتا تھا، کاموں کا بوجھ ہوتا تھا تو بھول بھی جاتے، تو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں تھی، لیکن اس کے لیے بھی حصہ نکال کر رکھا کہ وہ آئے گا اور اس کو دینا ہوگا۔ پھر حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے اور پھر اس کے بدلے میں لوٹاتے بھی تھے۔ جب آپ لیتے تھے تحفہ تو پھر لوٹایا بھی کرتے تھے اور بڑھ کر لوٹایا کرتے تھے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر بھی روایات میں آتا ہے، جب قبائل گروہ در گروہ آنے شروع ہوئے اور آپ کے لیے تحائف لے کے آتے تھے تو آپ بڑھ کر ان کو تحائف لوٹایا کرتے تھے۔ پھر حضرت ربیہ بن معوذ بیان کرتی ہیں کہ مجھے میرے والد معوذ بن افرا نے تازہ کھجوروں کا ایک دشت اور کچھ ککڑیاں دیں کہ حضور کی خدمت میں تحفہ کے لیے پیش
لے جاؤ تحفہ کے طور پہ۔ تو کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی۔ چھوٹی ککڑیاں حضور کو بہت پسند تھیں، اور اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کے علاقے سے کچھ زیورات آئے ہوئے تھے، تو آپ نے وہ تحفہ لے کے کھجوروں اور ککڑیوں کا مجھے مٹھی بھر زیور عطا فرمایا۔ اور ایک دوسری روایت میں تو یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ بھر کر سونے کے زیور ربیہ کو دیے اور فرمایا زیور پہن لو۔ تو یہ تھی آپ کی سخاوت کا انداز کہ کھجوروں اور ککڑیوں کے بدلے میں سونا عنایت فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں خیال آیا کہ معمولی سا تحفہ کسی نے مجھے بھیجا ہے، غریب آدمی ہے، تو چلو کوئی اور چیز معمولی سی اس کو لٹا دی جائے، اس سے بہتر بھی لٹا دی جائے۔ نہیں، بلکہ اس کے بدلے میں آپ نے سونا عنایت فرمایا۔ اب ان سخاوت کے نظاروں کی مثال دنیا میں ہمیں کہاں نظر آتی ہے سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ پھر ایک اور روایت میں حضرت محمد بن حسین بن سوا اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ لائیں، آپ کی ازواج مطہرات نے اسے قبول نہ کیا، کوئی وجہ ہوگی اس وقت۔ بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو آپ نے انہیں حکم دیا اور انہوں نے رکھ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں انہیں ایک وادی عطا فرمائی، ایک بہت بڑا رقبہ عطا فرمایا چھوٹے سے تحفے کے بدلے میں۔ پھر آپ اپنے قریبیوں سے تعلق رکھنے والوں کا بھی خوب خیال رکھا کرتے تھے، نوازا کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی تحفہ آتا تھا، کوئی بھی چیز تحفہ میں آتی تھی، تو فرمایا کرتے تھے کہ فلاں عورت کو دے آؤ کیونکہ وہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوست تھی، اور فلاں کو بھی دے آؤ کیونکہ وہ ختیجہ رضی اللہ عنہ سے پیار کرتی تھی، رضی اللہ عنہا سے پیار کرتی تھی۔ پھر یہ عموماً ہوتا تھا کہ آپ کسی کو نوازنے کے لیے ذرائع تلاش کرتے تھے کہ کس طرح اس کو فائدہ پہنچایا جائے۔ ہو سکتا ہے بعض دفعہ بعض حالات کا علم ہو جانے کے بعد بھی یہ نوازشات ہوتی ہوں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے ایک چیز خریدتے اور پھر قیمت ادا کر دینے کے بعد وہی چیز اس کو بطور عطیہ واپس فرما دیتے، بطور تحفہ کے واپس دے دیتے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے حضرت عمر سے ایک اونٹ خریدا اور پھر اسی وقت اسے عبداللہ بن عمر کو دے دیا، ان کے بیٹے کو وہ دے دیا تحفے کے طور پر۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں ایک غزوہ سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی آگے بڑھ کر اپنے گھر والوں کو پہلے ملنا چاہے وہ تیزی سے روانہ ہو کر گھر پہنچ جائے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم جلدی سے آگے بڑھے، میں کالے سرخ بے داغ اونٹ پر سوار تھا اور لوگ مجھ سے پیچھے رہ گئے۔ یکایک میرا اونٹ اڑ گیا، چلنے سے رک گیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ تک پہنچ گئے تو فرمایا کہ جابر اپنا اونٹ مضبوطی سے تھام، اور پھر آپ نے اس کو ایک چابک ماری تو وہ چل پڑا اور دوسروں سے آگے نکل گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، کیا تو اپنا اونٹ بیچتا ہے؟ میں نے کہا ہاں بیچوں گا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میں مدینے پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں آپ کے پاس گیا اور اونٹ کو باندھ دیا اور میں نے عرض کی
کہ آپ کا اونٹ حاضر ہے. آپ باہر نکلے اور اونٹ کے گرد پھرنے لگے, دیکھا اس کو, پھر فرمایا کہ یہ ہمارا اونٹ ہے. پھر آپ نے اس اونٹ کی قیمت ادا کی جو کئی اوقیہ سونا اس کی قیمت ادا فرمائی. اور پھر جس کے ہاتھ یہ قیمت بھجوائی تھی اس کو یہ بھی فرمایا کہ یہ جابر کو دے دو. اور پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے قیمت وصول کر لی ہے؟ تو جابر کہتے ہیں میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ. اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ رقم بھی تمہاری ہے اور یہ اونٹ بھی تمہارے, دونوں چیزیں تم لے جاؤ. دنیا کے مال کی آپ کی نظر میں کوئی وقت نہیں تھی, اور آپ کی یہ ہر وقت خواہش ہوتی تھی کہ جو بھی مال آئے میں لوگوں میں تقسیم کر دوں. حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں جا رہا تھا تو سامنے احد پہاڑ تھا. اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا آ جائے تو مجھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ اس پر تیسرا دن چڑھنے سے پہلے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں, اور ایک دینار بھی بچا کے اپنے پاس نہ رکھوں سوائے اس کے کہ جو میں قرض ادا کرنے کے لیے رکھ لوں, اور سارا مال خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں. آپ نے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہاتھوں کے اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرح سارا مال دے دوں. پھر فرمایا کہ جو لوگ زیادہ مالدار ہیں قیامت کے دن وہ گھاٹے میں ہوں گے سوائے ان کے جو اس طرح دائیں بائیں آگے اور پیچھے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, مگر ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جنت کے بھی قریب اور لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے, جبکہ بخیل انسان, کنجوس انسان اللہ سے دور ہوتا ہے, لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے. اور جاہل, سخی, بخیل عبادت کرنے والے کی نسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. یعنی کہ ایک جاہل انسان ہو لیکن سخاوت کرنے والا ہو, وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو بڑا عبادت گزار بھی ہو لیکن کنجوس ہو. اور یہ تھی وہ تعلیم جس کے مطابق آپ نے اپنی تمام عمر گزاری. اور بھی اتیاشہ واقعات ہیں لیکن بیان نہیں ہو سکتے آپ کی جود و سخا کے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اخلاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صدہا موقع میں اچھی طرح کھل گئے. اخلاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صدہا موقع میں اچھی طرح کھل گئے اور امتحان کیے گئے اور ان کی صداقت آفتاب کی طرح روشن ہو گئی. اور جو اخلاق کرم اور جود اور سخاوت اور اثار اور فتوحات اور شجاعت اور زہد اور قناعت اور اعراض عن دنیا سے متعلق تھے وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں ایک سے روشن اور تاباں اور درخشاں ہوئے کہ مسیح کیا بلکہ دنیا میں حضرت سے پہلے کبھی کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا جس کے اخلاق ایسی وضاحت تامہ سے روشن ہو گئے ہوں. دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ ایسے اخلاق تھے جو تمام پہلے نبیوں سے بڑھ کر تھے آپ میں. کیونکہ خدائے تعالیٰ نے بے شمار خزائن کے دروازے حضرت پر کھول دیے, سو جناب نے ان سب کو خدا کی راہ میں خرچ کیا اور کسی نوع کی تن پروری میں ایک حبہ بھی خرچ نہ ہوا. کوئی عمارت بنائی نہ کوئی بارگاہ تیار ہوئی, بلکہ ایک چھوٹے سے کچے کوٹھے میں جس کو غریب لوگوں کے کوٹھوں پر کچھ بھی ترجیح نہ تھی اپنی ساری عمر بسر کی.
بدی کرنے والوں سے نیکی کر کے دکھلائی، اور وہ جو دل آزار تھے ان کو ان کی مصیبت کے وقت اپنے مال سے خوشی پہنچائی۔ سونے کے لیے اکثر زمین پر بستر اور رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا جھونپڑا اور کھانے کے لیے نان جو یا فاقہ اختیار کیا۔ دنیا کی دولتیں بکثرت ان کو دی گئیں، پر آن حضرت نے اپنے پاک ہاتھوں کو دنیا سے ذرا آلودہ نہ کیا، اور ہمیشہ فقر کو تونگری پر اور مسکینی کو امیری پر اختیار رکھا، اور اس دن سے جو ظہور فرمایا تا اس دنیا تک جو اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، بجز اپنے مولا کریم کے کسی کو کچھ چیز نہ سمجھا۔ فرمایا غرض جود اور سخاوت اور زہد اور قناعت اور مردی اور شجاعت اور محبت الہیہ کے متعلق جو اخلاق فاضلہ ہیں، وہ بھی خداوند کریم نے حضرت خاتم الانبیاء میں ایسے ظاہر کیے کہ جن کی مثال نہ کبھی دنیا میں ظاہر ہوئی اور نہ آئندہ ظاہر ہوگی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دولت سے دل نہ لگانا، دولت سے مغرور نہ ہونا، دولت مندی میں امساک اور بخل اختیار نہ کرنا، اور کرم اور جود اور بخشش کا دروازہ کھولنا، اور دولت کو ذریعہ نفس پروری نہ ٹھہرانا، اور حکومت کو آلہ ظلم و تعدی نہ بنانا، یہ سب اخلاق ایسے ہیں کہ جن کے ثبوت کے لیے صاحب دولت اور صاحب طاقت ہونا شرط ہے، اور اسی وقت بپایا ثبوت پہنچتے ہیں کہ جب انسان کے لیے دولت و اقتدار دونوں میسر ہوں۔ فرمایا اور اس بارے میں سب سے اول قدم حضرت خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمال وضاحت سے یہ دونوں حالتیں وارد ہو گئیں، اور ایسی ترتیب سے آئیں کہ جس سے تمام اخلاق فاضلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثل آفتاب کے روشن ہو گئے، اور مضمون انک لعلی خلق عظیم کا بپایا ثبوت پہنچ گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا دونوں طور پر علی وجہ الکمال ثابت ہونا تمام انبیاء کے اخلاق کو ثابت کرتا ہے، کیونکہ جناب نے ان کی نبوت اور ان کی کتابوں کی تصدیق کیا اور ان کا مقرب اللہ ہونا ظاہر کر دیا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔